جی 3 ایشوز پہ بات کریں گے ہم. سب سے پہلے تو لطیف کھوسہ صاحب نے شرکت کی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس میں بات کریں گے وہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور اس کے پیچھے کیا کچھ ہو سکتا ہے اور باتیں کیا کیا ہوں گی اس حوالے سے. اور ایک جو دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن گئی ہے، وہاں پہ بھی وہی والی لاہور والی ہائی کورٹ والی صورتحال ہے. جب سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے تو اس کے بعد کیا اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے، پیٹیشن کی سماعت ہو سکتی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. میں نے کچھ ججز سے بات کی ہے، سابق مشہور ججوں سے، وہ انہوں نے کیا کہا ہے لیگل پوائنٹ آف ویو سے، اس پہ بات کریں گے. اور تیسرا جو ہے قاضی فائصہ صاحب، انہوں نے پروٹوکول لیتے پروٹوکول کو کی تردید کرتے کرتے جب سے آئے تھے، سارا کچھ کرتے کرتے خود انہوں نے اب کیا کیا ایئرپورٹ کے اوپر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن لطیف کھوسہ صاحب سے شروع کرتے ہیں. کھوسہ صاحب پی ٹی آئی میں اس وقت آئے ہیں، خود انہوں نے کہا بھی ہے کہ مجھے سارے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت کیوں جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر انہوں نے اپنی ایک توجیحات بھی دی ہیں اور بتایا بھی ہے جو آپ نے سنا بھی کہ پی ٹی آئی میں ان کے آنے کی وجہ کیا ہے. آئین کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، فوج کی کردار کے حوالے سے انہوں نے کیا بات کی ہے کہ وہ اپنے آئین کے مطابق ان کی لمٹس ہیں اور اس میں رہ کے وہ کام کر سکتے ہیں. پھر جو گرفتاریاں وغیرہ ہو رہی ہیں اور جو ظلم وغیرہ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے. تو یہ سارا کچھ ہے. لیکن جس وقت سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس وقت ایک چھوٹے سے چھوٹے ایم پی اے اور ایم این اے، سابق ایم این اے جو ہیں، ان کو بھی لا کے کہلوایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سے ڈسٹنس کیا ہے ہم نے، جن کی کوئی سے نہیں ہے، ان کی بھی، جن کو عمران خان صاحب خود نہیں پوچھتے تھے یا پارٹی بھی نہیں پوچھتی تھی، ان سے بھی کھلوایا جا رہا ہے اور اس کو ایک کامیابی سمجھا جا رہا ہے. تو کیوں نہ پی ٹی آئی بھی اس کو کامیابی ہی سمجھے. اس ٹائم کے اوپر ایک نیا بڑا نام اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے، سابق گورنر بھی رہے ہیں اور سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی میں. تو ان کو اس ٹائم اگر ان کی شرکت ہوتی ہے ایسے موقع پہ، پھر وکیل بھی ہیں اور وکیلوں کے حوالے سے آپ کو پہلے پتہ ہے کہ اس ٹائم زیادہ تر جو ٹیم کے اندر ایکٹیو فعال قسم کے جو ممبر ہیں ان میں زیادہ تعداد جو ہے وکیلوں کی ہے. تو پی ٹی آئی کے سرکل میں اس کو بڑا اچھے طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اور خاص طور پہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ بیانات بھی کچھ اس قسم کے دیتے رہے تھے، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا میں ورکر میں پی ٹی آئی کے ووٹر ورکر میں ان کی کافی اچھی سپورٹ ہے اور ایکسیپٹنس ہے. جس ٹائم سارے لیڈر ان کے اندر ہیں تو اس ٹائم ایک ایسا بندہ ایک سامنے آیا ہے جس کا قد کاٹ تھوڑا بہت ہے اور ایز کمپیئر ٹو اگر دیکھا جائے اعتزاز احسن تو نہیں ہے. وہاں کے لاہور کے کچھ سرکل یہ بھی بتاتے ہیں کہ کھوسہ صاحب کو شاید کہیں خطرہ تھا کہ جس طرح اعتزاز احسن صاحب کی ہمدردی ہے پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے کہ کہیں سونر اور لیٹر وہ جوائن نہ کر لیں، اس وجہ سے انہوں نے پہل کر دی ہے. اور ظاہر ہے ان کی کانسٹیٹوئنسی سیم ہے لاہور، ان کو عہدہ کیا ملتا ہے دیکھا جائے گا. لیکن بہرحال اعتزاز احسن کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن پیپلز پارٹی کے سرکل یہ کہتے ہیں ہم نے تو اس کو ڈسٹنس کر دیا تھا، ہم نے ان کو رکھا نہیں تھا. تو اعتزاز احسن صاحب بھی حالانکہ کسی قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن زرداری صاحب نے ان کے حوالے سے نہیں کہا تھا کچھ بھی، کیونکہ ان کا قد کاٹ بڑا ہے اور وہ زیادہ ان کی سے ہے اس حوالے سے. لیکن بہرحال جو بھی کہتے پھرے، جو بھی کہا جائے، لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے پچھلے 2-2.5 مہینے میں بیانات دیے ہیں اور جس طریقے سے پھر وہ جسٹیفائڈ بھی تھے، اپنی میڈیا ٹاک میں بھی کہا کہ میرے بیٹے کے اوپر ٹیکس بھیج دیا، مجھے لفٹ کی سیر کروائی گئی، گھر کے باہر فائرنگ کی گئی، تو وہ جسٹیفائڈ بھی تھے کہ وہ یہ والا سٹیپ لیتے اور انہوں نے لیا یہ والا اس قسم کا سٹیپ لیا. اب جو کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اور بھی شرکت کرے گا یا نہیں کرے گا، چوہی نثار صاحب کے حوالے سے بھی کافی ساری باتیں ہیں کی جا رہی ہیں، پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ تو شاید خاقان عباسی صاحب تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا، لیکن وہ تو اپنی پارٹی بنانے کے انڈیا انہوں نے دیا. لیکن پاکستان میں کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ والی ممکنات جو ہیں وہ ہو بھی سکتی ہیں. آگے کل پشاور ہائی کورٹ یعنی سوموار کو جو ہوگا اس میں ایک سماعت ہوا ہے ایک پیٹیشن کی، اور اس میں وہاں کی پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے ایک وکیل کے ذریعے یہ سماعت یہ ایک اپلیکیشن دی ہے کہ وہاں کے جو ڈی آر او اور آر او ہیں ان کو چینج کیا جائے اور جوڈیشری ان کو دے. مور اور لیس اسی قسم کی ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے تھی. لیکن جب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا یا سسپینڈ کر دیا اس سپریم کورٹ نے، تو اس کی موجودگی کے بعد کیا پشاور ہائی کورٹ اس قسم کی سماعت سن سکتی ہے، اس قسم کی پیٹیشن کو انٹرٹین کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اس کے لیے ظاہر ہے ہم نے لیگل لوگوں سے پوچھنا تھا. تو سب سے پہلے جس سے وجود الدین صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بڑی حیران کن خبر بتائی ہے. انہوں نے کہا جی یہ جو آرڈر آیا ہے جمعے کو سپریم کورٹ کا، یہ انٹرم آرڈر ہے اور اس پہ اپیل ابھی ہے اور اپیل کی سماعت ہوگی. یعنی کہ جوڈیشری جو ہے
وہاں سے دیے جائیں گے RO DRO وغیرہ یا انتظامیہ کے ہی چلائے جائیں گے، اس کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا ہے، اس کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو صرف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو تھا وہ بتایا گیا، مطلب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کیا گیا یا سسپینڈ کیا گیا، لیکن اس حوالے سے ابھی بھی معاملہ جو ہے وہ ابھی حل طلب ہے، اور اس کو سپریم کورٹ میں ہے اور وہ فیصلہ سنائے گی۔ اسی سے ملتی جلتی جو بات تھی وہ کی ہے۔ اچھا، پھر وہ پیٹیشن کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا جیسے وجیہ الدین صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کی پیٹیشن کے حوالے سے کہ یہ تو صرف ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ سنی جا سکتی ہے یا نہیں سنی جا سکتی۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ اپیلیں بھی ہیں اور انٹرم آرڈر بھی آیا ہوا ہے، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈسمس ہو سکتی ہے، کل یہ ڈسمس ہو سکتی ہے۔ یہ کہنا تھا جیسے وجیہ الدین صاحب کا، اور یہی اسی قسم کا کہنا تھا جسٹس شاہق عثمانی صاحب کا۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیونکہ وہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور اچھا ان کا ماننا بھی یہی تھا۔ میں نے پہلے سوچا کہ شاید جسٹس وجیہ الدین صاحب ہی کہیں گے، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ یہ انٹرم آرڈر تھا اور اس کے اوپر ابھی اپیلیں ہیں، وہ والا فیصلہ ابھی کرنا ہے، وہ تو صرف سیٹ اسائیڈ کیا اور سسپینڈ کیا ہے۔ سسپینڈ کا ورڈ یوز کیا تھا جیسے شاہق عثمانی صاحب نے کہ اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ، اور ان کا ماننا بھی یہی تھا کہ اس قسم کی جو پیٹیشن ہے وہ شاید ان کو سائیڈ پہ کر دیا جائے۔ تو یہ معاملہ تھا اس حوالے سے۔ تیسرا جو ہے قاضی فائزہ صاحب، اب ایک ایسے چیف جسٹس صاحب جنہوں نے جسٹس کی حیثیت سے اپنا امیج بنایا کہ پروٹوکول نہیں لیتے، انہوں نے اپنا امیج بنایا کہ پیدل جاتے ہیں، انہوں نے اپنا امیج بنایا کہ رستے میں کوئی بھی گاڑی کھڑی ہو اس کا نوٹس لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں میلارڈ نہ کہا جائے، پھر انہوں نے کہا کہ گاڑیاں واپس کر دی جائیں، پھر انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی کے ساتھ صاحب نہ لگایا جائے۔ یہ والی ساری چیزیں کرتے ہوئے ہر کسی نے سراہا کہ دیکھیں جی بالکل الگ قسم کے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں اور سارا کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے سارا۔ لیکن بڑی حیران کن یہ سامنے آئی چیز کہ جس ٹائم یہ ساری چیزیں کر رہے تھے اسی ٹائم کے اوپر انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ سرونگ ججز کی اور چیف جسٹس کی جو بیگمات ہیں، یعنی ان کے سپاؤس ہیں، اگر وہ عورت ہے تو ان کا خامن، اور اگر وہ خود جج جو ہے میل ہیں تو ان کی بیوی کو چیک نہیں کیا جائے گا، ان کو ایئرپورٹ سے ان کی باڈی کا وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اسی ٹائم یہ اس قسم کے نوٹیفیکیشن آ رہے تھے، لیکن قربان جاؤں کہ یہ والے نوٹیفیکیشن نہ تو میڈیا کی نظر میں آئے، نہ تو ان لوگوں کی نظر میں آئے جو اندر سے خبریں نکال کے لے آتے ہیں۔ یہ تو ASF والوں نے جا کے جناب خود ہی جو ہے سامنے لے کے آئے ہیں اس قسم کا نوٹیفیکیشن، اور اس کو جب ہم نے کاؤنٹر چیک کیا تو یہ واقعی اصلی تھا۔ یہ بڑا حیران کن تھا کہ ایک جج جو پروٹوکول کے خلاف ہے، ایک جج جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے یہ نہ کہا جائے وہ نہ کہا جائے، اور ایک جج جو ہے وہ ایک نئی سے نئی مثالیں ہر روز سیٹ کر رہے ہیں، وہ کیسے اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سرونگ بیوی کو یا ان کی سروس ججز جو ساتھی کولیگ ہیں ان کی سپاؤز یا ان کے اپنی بیوی کو چیک نہ کیا جائے۔ اور یہ بالکل نوٹیفیکیشن بھی اس ٹائم آیا جب وہ خود باہر چلے گئے چھٹیوں پہ، اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی مسز کے اثاثے بھی سامنے آئے تھے، جو بھی تھا اس کے اوپر جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے۔ لیکن جس ٹائم جائیدادیں باہر بنائی گئی ہوں اس ٹائم بغیر چیکنگ کے آنا اور جانا، کیا چیز لائی جا رہی ہے، کیا لے کے جایا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے اوائڈ کرنا اور اپنے آپ کو ایک سپر ایلیٹ ثابت کرنا، تو ان کے اپنے بیانیے کی خلاف ورزی ہے، جو اپنے بیانیے کا ایک تضاد ہے، اس کے برعکس ہے۔ جو وہ کہتے تھے پروٹوکول نہ لیا جائے، میلارڈ نہ کہا جائے، تو اصل میں پریکٹیکلی تو پھر ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ میلارڈ سارے کہتے ہیں کہا جائے، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے، یہ آپ صرف اگر امیج بنانے کے لیے سارا کچھ کرنا چاہ رہے تھے تو یہ تھا وقت امیج بنانے کا، جہاں پہ آپ اپنے آپ کو خود پیش کرتے، آگے ہو کے پیش کرتے۔ اگر پہلے سے اس طرح کی کوئی اگزامپل تھی، اگر پہلے سے اس طرح کی چیف جسٹس عمر الطاف بندیال سابق والے چیف جسٹس ثاقب نثار یا گلزار صاحب نے یا آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس طرح کی کوئی اگزامپل سیٹ کی تھی، آپ اس کو آ کے ختم کرتے، کیونکہ آپ چینج ہیں، آپ فرق ہیں، آپ بجائے اس کو ختم کرتے آ کے آپ نے ایک نئی اگزامپل سیٹ کر دی۔ جن لوگوں کو، جن چار کا میں نے نام لیا سابق چیف جسٹس، جن لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جن پہ تنقید کی جاتی ہے، اس طرح کے جو ٹرینڈ ہیں وہ تو انہوں نے سیٹ نہیں کیے۔ اس طرح کی جو ایک روایات وہ ان ججوں نے نہیں ڈالی تھی جو کہ آپ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھ سے بالکل بالا تر چیز تھی، جس کی وجہ سے جو کہ ڈسکس کرنے والی تھی، اور یہ بڑی حیران کن تھی۔ امید ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے گا، اور ان کے ججز کے حوالے سے بھی باقی جج بھی اس کے اوپر بات کریں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ظہیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔